پیش کرنے جا رہے ہیں چند باتیں یوم آزادی کے بارے میں۔ 15 اگست 1947 کو جب ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، اس سے لے کر کے آج تک 79 ایئر کمپلیٹ ہو گئے اور 80 ایئرز جو ہے یہ سٹارٹ ہے۔ آج اگر غور سے سوچا جائے کہ یہ وہ دیش وہی دیش ہے نہرو کا، گاندھی کا، لال بہادر شاستری کا اور مولانا آزاد کا، کیا یہ وہی دیش ہے؟ تو آج کے حالات اور آج کی نوجوان نسل جنہیں پیٹ پالنے کے بغیر کسی چیز کا پتہ نہیں، ان کے سامنے وہ کٹھنائیاں جن سے جیل جیل کر کن حالات زندگی سے دوچار ہو کر کے ان رہبروں نے، ان لیڈروں نے، قوم کے نیتاؤں نے ہمارے دیش کو انگریزوں سے، برٹش گورنمنٹ سے آزاد کروایا، ان کا وچار کیسا تھا، ان کا علم کیسا تھا، ان کا لباس، انداز بیان، بات چیت کا ڈھنگ، اٹھنا بیٹھنا، سوچ وچار کیا تھی۔ آج کے لوگوں میں اگر تلنا کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پھر وہی وقت آنے والا ہے کہ اب آزادی تو آزادی، پھر سے نہ جانے کس قوم کے غلام ہو جائیں، کیونکہ اس وقت وہ بہادر لوگ تھے، تعلیم یافتہ لوگ تھے، جو ادب کو جانتے تھے، انصاف کو جانتے تھے، پڑھے لکھے تھے، جو لفظ پڑھتے تھے اس پر ریسرچ کرتے تھے، اس پر غور کرتے تھے۔ لیکن آج کہاں؟ آج ہر نوجوان کو صرف پیٹ بھر کے کھانا آتا ہے اور دوسرے پر ہنسنا آتا ہے۔ کسی کے لباس پر ہنستے ہیں، کسی کے باتوں پر ہنستے ہیں، یعنی لوگ فارورڈ ہو کر بھی ذہن بیکورڈ ہو گئے ہیں، ڈیولپ نہیں ہوئے۔ اس وقت دیش ڈیولپ نہیں تھا لیکن لوگوں کے دماغ ڈیولپ تھے۔ آج وہ بات نہیں ہے۔ گاندھی جی کو جب کہتے ہیں انگریزوں نے پوچھا کہ آپ رات بھر جاگتے کیوں ہو، تو انہوں نے کہا میں اس لیے جاگتا ہوں کہ میری قوم سوئی ہے، اور آپ اس لیے سوتے ہو کہ آپ کی قوم جاگ رہی ہے۔ کہاں ہے وہ جلیاں والا باغ جس میں کہیں مرد، عورت، بچوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس دیش کی خاطر؟ آج جا کر یہ ترنگا ملا، آسانی سے تھوڑی ملا۔ کسی ایک قوم، کسی ایک برادری نے اس کے پیچھے نہیں لڑا، سب نے لڑا، اور جن لوگوں نے اس باغ میں جانیں دیں اس میں یہ نہیں تھا ہندو کتنے، سکھ کتنے، مسلم کتنے، عیسائی کتنے، سب نے مل کر کے اس میں جانیں دی۔ اور کون ہے آج کوئی باجرت اتنا کہ اس قیمتی آزادی کو بچا کر رکھے؟ آج تو بس لوگوں کے لباس پر، لوگوں کی باتوں پر، لوگوں کے کھانے پینے پر، لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے پر مذاقیں بنائی جاتی، اور پھر انہیں قابل سمجھا جاتا ہے کہ میم پیج بنا لیا۔ ارے یہ زمانہ اور تمہارے ماتھے پہ ہنسی کی لکیر، ہنسنے والے تیرا پتھر کا کلیجہ ہوگا۔ یہ زمانہ اور تیرے ماتھے پہ ہنسی کی لکیر، ہنسنے والے تیرا پتھر کا کلیجہ ہوگا۔ آج اس زمانے میں جب کہ دنیا چاند جیسے ستاروں، سیاروں پر دوسرے سیاروں تک پہنچ چکی ہے، آج کے وقت میں
इन लोगों को चाहिए जो इल्म से दूर हो रहे हैं, जो अपने अंदर ईगो रखते हैं, ईगो को खत्म करना है। और इन्हें अगर चाहिए कि इंसानियत क्या है तो गांधी जी के हालात जिंदगी पढ़े, किस तरह उन्होंने धोती में सारी उम्र गुजार दी। क्या वो अच्छा ड्रेस नहीं पहन सकते थे? बैरिस्टर तो थे, आला तालीम वाले थे, लायर थे, स्कॉलर थे, एजुकेशनिस्ट थे, इतने बड़े इल्म के माहिर होकर जिन्होंने बैरून मुल्क जाकर के अपनी तालीम हासिल की, उन्होंने वो लिबास ऐसा क्यों रखा? आज के लोग होते तो कहते ये तो कोई पागल है, लेकिन उन लोगों का दिमाग था जो उस धोती पोश शख्स के पीछे जान दे करके, उसकी बात पर खड़े होकर के उस हस्ती को बाबाए कौम बना दिया, कौम का, सारे इंडियन नेशन का बाबा बना दिया, इंडियन नेशन का वो ऑनर बना दिया, फाउंडर बना दिया इंडियन नेशन का, फादर ऑफ नेशन बना दिया। वो उन लोगों के दिमाग थे। लेकिन आज के लोगों के दिमाग जो पढ़ भी चुके हैं, उनमें भी मुझे एक रत्ती भर की अकल या समझ नहीं नजर आती। फलां आदमी कैसे खा रहा है, फलां वीडियो कैसे बना रहा है, उसके व्यूज अच्छे नहीं हैं। अरे व्यूज तो कंजरियां जो कोठी वाली लड़कियां होती हैं, व्यूज तो उनको मिलते। और लेकिन लोग आजकल देखते हैं जिस पर व्यूज ज्यादा आते हैं उसकी वीडियो को देखते, और जिस वीडियो से कोई सबक मिले उसको सुनकर राजी नहीं है। तो ना जाने और दोबारा कोई ऐसा वक्त आ जाए हम इस आज़ादी को ना संभाल पाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो एक शायर ने कहा था, पहले गम था असीरी का, आज़ाद हुए तो ये गम है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, इंजाम गुलस्तां क्या होगा। तो उसके लिए यह है कि ईगो खत्म करनी है, ईगो खत्म करो, वरना इस गुलिस्तां का, इस देश का इंजाम क्या होगा ये आप खुद ही देखोगे। आज का दिन हमें सिर्फ ये खुशी ही नहीं देता है, हमारे दिमागों को जोड़ता है। हमें तो पूरा महीना नींद नहीं आनी चाहिए, उन लोगों की हालात जिंदगी पढ़नी चाहिए और अमल करना चाहिए। आजकल तिरंगा की कसमें खाई जाती हैं, वादे किए जाते हैं, प्लेज की जाती हैं, लेकिन मुंह से रट कर। अगर दिल की प्लेज हो तो आज के बाद एक एक पूरा महीना आप इस हिस्ट्री को पढ़ो और देखो कि किन किन मुसीबतों से गुजर कर हमें ये यूम आज़ादी हासिल हुआ, और अब इसको बचाना हमारा फर्ज है। अगर तुम मीम पेज बनाने के पीछे रहोगे, मजाके बनाने के पीछे रहोगे, नाचने के पीछे रहोगे, एक दूसरे के पीछे लगे रहोगे, कोई ये बोल गया, कोई वो बोल गया, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, ये क्यों बोलता है, क्यों बात करता है आप। अरे लोगों, अगर तुम उस वक्त होते, तुम कहते गांधी इतना कमजोर है, इतना बूढ़ा है, इतना बुजुर्ग है, तो ये क्यों आज़ादी के लिए लड़ रहा है, इसको क्या पड़ी। आप होते उस वक्त तो आप लोग यही सवाल करते। लेकिन उन लोगों ने, उनके दिमाग थे कि उन्होंने उनको सहारा दिया और साथ देकर बाबाए कौम बनाया। ना जाने मेरी बातें आपको कितनी कड़वी लगें और आप लोग इन पर नाराज हो जाएं। खैर होए तो हो जाए, नाराज तो होते रहें। हमने तो, तुम तो खामोखा खफा हो बैठे, हमने तो हर एक से मैं खाने का पता पूछा, जिसकी आंखें नशीली थी।
تو آج تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کا پتہ پوچھو، ان کے حالات زندگی دیکھو، لیکن وہ دماغ تک نہیں ہے کہ کس شاعر نے کیا لکھا، کوئی کیا بول رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، کیا مذاق بھی کر رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی سبق ہوگا۔ کوشش کرو کسی کی بات، کوئی آپ کو دیوانہ پاگل نالائق ہی دکھ رہا ہو، لیکن اس کی بھی 100 باتوں میں سے 10 باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے بھیجے میں نہیں پڑنے والی۔ اگر وہ آپ کے بھیجے میں پڑ جائیں گی، آپ کے دماغ میں پڑ جائیں گی، تو آپ یقیناً اس آزادی کو سنبھال کر رکھ سکو گے، اس قیمتی تحفے کو سنبھال کر رکھ سکو گے۔ آج کا بچہ باپ سے نفرت کرتا، بچہ سوچتا ہے باپ اب ہم جوان ہو گئے، باپ اب جلدی ہی بوڑھا ہو جائے اور دنیا سے چلا جائے، کیونکہ اس کے بڑھاپے پر ہمیں شرم آتی ہے، اس کے بولنے پر شرم آتی ہے، یہ خوبصورت نہیں، اس کو جھریاں پڑی ہیں، اس کی عمر گزر گئی ہے، اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، اب یہ کچھ بولے، کچھ کام کرے تو ہمیں شرم آئے گی کہ تمہارا باپ بوڑھا۔ لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آئی کہ جنہوں نے گاندھی جی کو بابا قوم بنایا، ان کو شرم نہیں آئی کہ وہ کتنے کمزور اور کتنے بزرگ تھے۔ یہ نہیں کہا ان لوگوں نے کہ تم بزرگ ہو، تم بیٹھ جاؤ اب، کیونکہ ان لوگوں کو ٹھوکریں لگی تھی اور تم نے آرام کر لیا، اب بہت آرام کر لیا، اور نہ جانے کس دن پھر وہی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ یا امیر سماج کے انڈر غلامی تو غلامی ہے، چاہے اس شکل کی ہو چاہے اس شکل کی ہو، کہ امیر دن سے دن امیر ہوتا جائے اور غریب دن سے دن غریب ہوتا جائے، اور باہر کے لوگ انگریزوں جیسی وہ قومیں جو سدھری ہوئی ہیں وہ اور آگے نکلتی جائیں، آگے بڑھتی جائیں، اور ہم لوگ اور نالائق اور ڈل ہوتے جائیں، ہم اپنے آپسی جھگڑے اور ایک دوسرے کی باتوں کی طرف خیال رکھیں، کسی کی بات پر عمل نہ کریں، کسی کی بات کو نہ سنیں۔ اس بات کا گیان دینا، گیان رکھنا، سوچنا، ایک ایک لفظ آزادی پر، ایک ایک لفظ کا میننگ سمجھ کے کہ کیسے کیسی کٹھنائیوں سے ہمارا دیش الجھا ہوا تھا، کن کٹھنائیوں سے نکلنا پڑا، کن الجھنوں میں الجھا ہوا تھا یہ دیش، اور جس کو بچا کر گاندھی جیسے، مولانا آزاد جیسے، لال بہادر شاستری جیسے، نہرو جی جیسے لیڈروں نے بزرگ گاندھی کو بابا قوم بنا کر، اس سے فائدہ لے کر، اس کی سادگی، اس کی وہ کلچر کو وابستہ رکھنے کا طریقہ، اس کا انداز، اس کا علم، اس کا بھرپور ساتھ دے کر آزادی کا قیمتی تحفہ حاصل کیا۔ تو اگر میرا نہیں بن سکتا، نہ بن، اپنا تو بن۔ اس لیے جب کوئی پریشانی آتی ہے دیش پر تو سب کے لیے آتی ہے، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی۔ اب مہنگائی جو ہے اس نے غلام بنا دیا ہے لوگوں کو، امیر دن سے دن امیر ہو رہے ہیں، غریب دن سے دن غریب ہو رہے ہیں، تو یہ بھی بات بھی سب کے لیے، امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی۔ آپ کن لوگوں کی باتوں پر عمل کرتے ہو اور کن کو زیادہ سنتے ہو؟ آپ لوگوں کے دماغ جو ہیں وہ عورت بن چکے، کیونکہ آپ زیادہ تر عورتوں کی باتیں زیادہ سنتے ہو۔ کسی مردوں کی باتوں کو سنا کرو اور کچھ کانوں کی کھڑکیاں کھلیں اور دماغ برینڈ ہوں۔ آپ باتیں سن رہے ہو عورتوں کی، عورتیں پیچھے پڑی ہیں میک اپ کے، بناوٹ کے، شو کے، ڈریس کے، یعنی فضول خرچے کے پیچھے پڑی، انسانیت، ادب، اخلاق اور اتفاق کے پیچھے نہیں پڑی۔ اور آپ ان
को फॉलो कर रहे हो तो फिर खुद ही अंदाजा लगा लो कि वो शाम फिर शाम ना हो जाए। तो लिहाजा मेरी सबसे यही गुजारिश है कि इस आज़ादी के अनमोल तोहफे को बचा कर रखो, इसको संभालने के लिए तैयार हो जाओ, अपने दिमागों को झंझोड़ो। वो इल्म उतना ज़रूरी नहीं कि जिससे तुम अपना पेट पाल सको, जिससे तुम करोड़पति लखपति बन सको। वो इल्म ज़रूरी है, वो काम आपका ज़रूरी है जिससे सारी मखलूक को कुछ फ़ायदा हो। आपकी वो बात ज़रूरी है जिससे 10 लोगों के दिमाग सुधर जाएं।